سورۃ النبأ کا چوتھا حصہ، اس کا آغاز ہم نے کل کر دیا تھا، جس میں 10 آیتیں، آیت نمبر 21 سے لے کے 30 تک، اور اس کا موضوع ہے منکرین قیامت کا انجام، یا آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم ذکر کریں گے اینڈ پہ جب یہ حصہ مکمل ہوگا، جہنم اور اس کے عذاب، اہل جہنم کے احوال۔ سورۃ نبأ کا چوتھا حصہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے منکرین قیامت کا انجام۔ یہاں یہی ٹاپک ذکر ہوگا کہ جو منکرین ہیں، کافرین ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، یا آپ اس کو اور عنوان دے لیں اور ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جہنم اور اس کے احوال، جہنم کیسی ہوگی اور اس کے اندر احوال کیسے ہوں گے۔ کچھ حصہ تو یہاں سے ہمیں ملے گا سورۃ نبأ سے، اور کچھ ہم انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ اس کو مزید جو ہے وہ دلائل سے بیان کریں گے کہ جہنم کیسی ہوگی، اس میں کون کون سے عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو چلیے، ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ تو یہ جو ہے وہ 30 آیت نمبر تک 10 آیتیں بنتی ہیں، اس میں منکرین قیامت کا انجام اور ساتھ میں ان کا جو فرد جرم جو ان کا ہے، جو ان پہ عائد ہوتا ہے، اس کو بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلی آیت، ان جہنم، اس حصے کا آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ جہنم سے، جو اس کا موضوع یہ ہے، ان جہنم، بے شک جہنم جو ہے، کانت مرصادا، وہ ہمیشہ سے گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کانت مرصادا، گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ گھات کس کو کہتے ہیں؟ کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے یا شکار کو پکڑنے کے لیے شکاری جو ہے بے خبری کے عالم، اس کے جو مطلب کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے تاک لگا کے تاکہ شکار کو اس کی بے خبری کے عالم میں پکڑ لے، اس کو گھات بولتے ہیں۔ یعنی کہیں جگہ پہ چھپ کے بیٹھے تاکہ شکار جب یہاں سے گزرے تو اس کو اس کی بے خبری کے عالم میں، اس کو علم نہیں ہے، فوراً اس کو جھپٹا مار کے پکڑ لیا اور پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جہنم بھی اسی طرح گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ مجرم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اچھل کود کر رہے ہیں، بے خبری کے عالم میں پھر رہے ہیں، اپنی منمانی میں لگے ہیں۔ آگے جو آیت دوسری آیت ہے للطاغین، وہاں پہ ہم اس کو ذکر کریں گے اپنی منمانی کیا ہوتی ہے اور طاغین کون لوگ ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ اپنی منمانی میں لگے ہوئے، تو اچانک ان کو جو ہے وہ بے خبر ہوں گے، باغتتاً جیسے قرآن کہتا ہے، اچانک ان کو پکڑے گی جہنم اور پھر ایسا پکڑے گی وہ نکل نہیں سکیں گے۔ تو یہ ہے کانت مرصادا۔ پھر یہاں دیکھیے کہ ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے کہ جب جو شخص گھات لگا کے بیٹھتا ہے نا، یہ شکاری گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ شکار کو
لالچ دیتا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کسی ماؤس کو پکڑنے کے لیے روٹی کو دیسی گھی لگا کے لگایا جاتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ کسی شکار کو پکڑنے کے لیے اس کی فیورٹ قسم کی چیز اس کو ڈالی جاتی ہے. گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جھولی آگے کی جاتی ہے چاہے خالی کیوں نہ ہو, تو لالچ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح ذرا سورہ فجر میں آتا ہے نا, ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب بھی گھات میں. تو مانا اللہ رب العزت خود جو ہیں لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جو کہ منکرین ہیں کافرین ہیں, ان کو ان کی زندگی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ان کو دنیا کا مال و متاع اور آسائشیں اور بڑا کچھ دیا ہوا ہے, وہ ایک ڈھیل ہے. تو اللہ ان کو اچانک پکڑے. تو یہ ان جہنم کانت مرصادا, تو ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جہنم بہت منتظر ہے. مرصاد مبالغے کا صیغہ ہے ایگزیجریشن کے لیے, جس میں ہے کہ کثرت سے وہ منتظر ہے ایسے لوگوں کی. جس طرح سورۃ قاف میں آتا ہے, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جس دن ہم جہنم میں پھینکیں گے اللہ کافرین کو, مجرمین کو, تو اللہ اس کو پوچھیں گے ہاں تو بھر گئی ہے, وہ کہیں گے حل من مزید, اور ہے کوئی, حل من مزید, یعنی وہ شدت سے منتظر ہے. اللہم نجینا من النار, اللہم اعتق رقابنا من النار. اس کی پہلی آیت ہم حل کر چکے ہیں کل, ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم جو ہے ہمیشہ سے ہی مرصادا گھات لگائے بیٹھی ہے, یعنی منتظر ہے. اب آگے بتایا گیا کہ کن لوگوں کی منتظر ہے یا کن لوگوں کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں. یہ طاغین کے شروع میں لام زر لی ہے, للطاغین, یہ لام زر لی کے لیے کے معنی میں آتا ہے, فار, ایف او آر, فار کے معنی میں, یعنی کن لوگوں کے لیے, للطاغین, طاغین کے لیے, مآبا ٹھکانہ ہے. یہاں اس آیت میں طاغین پہ غور کرنا ہوگا ہمیں. طاغین طاغی کی جمع ہے, اور طاغی کے لیے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں باغی اور سرکش, جو اپنی مرضی کرتا ہے, اپنی منمانی کرتا ہے. آپ کسی جگہ پہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, یا آپ سمپلی یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کسی جگہ پہ امپلائے ہیں, کسی بھی جگہ پہ آپ کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں ایز اے امپلائے, تو حق یہ ہے اور اصول یہ ہے کہ آپ کو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا. جس کے تحت کام کر رہے ہیں اس کے اصول و قوانین کو بھی ماننا ہوگا. اگر آپ وہاں پہ اپنی مرضی کریں, اپنی منمانی کریں, آپ کا ٹائم ٹیبل اپنا ہو, آپ کا اصول اپنے ہوں, تو وہ آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے. بھئی ایسا نہیں چلے گا, یہاں کام کرنا ہے تو ہمارے اصول ماننے ہوں گے, یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں. تو جو لوگ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کے مرضی اپنی کریں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ طاغین, سرکش, باغی. تو جہنم ان لوگوں کے لیے گھات لگا کے بیٹھی. اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہے ہیں, تو حق یہ ہے کہ اللہ کے اصول و قوانین کے مطابق چلیں. جسم اللہ نے دی ہے, اور جسم کا حق یہ ہے, اور جسم کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ جس رب نے یہ جسم دیا ہے اس رب کے اصول مانے جائیں. اور ادھر تو سلوگن ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی, یہ تو سرکش لوگوں کا کام ہے. آپ کہاں پہ چل پڑے, یہ تو باغی لوگ ہوتے ہیں.
بلکہ اللہ نے تو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت، بندگی، اللہ کی غلامی اور بندگی کرنی، جیسے ابراہیم نے کی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. بولوں گا، چپ رہوں گا، دوں گا، منع کروں گا، غصہ کروں گا، محبت کروں گا، جو کچھ بھی اللہ کے لیے. ایمان کی تکمیل بھی اسی میں مضمر ہے نا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو سب کچھ للہ للہ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تب استکمل الایمان، نبی اسلام نے فرمایا تب ایمان مکمل ہوگا. اب نماز میں آپ کئی مرتبہ اس بات کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، تمام عبادات اللہ کے لیے. تو للطاغین، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے اصول اور قوانین نہیں مانتے، جہنم ان لوگوں کی منتظر ہے، ان لوگوں کے لیے گھات لگا کے بیٹھی ہے. طاغین کلیئر ہو گیا جی. مآبا، ٹھکانہ. مآبا کے دو معنی ہیں. مآبا کا معنی ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، رہنے کی جگہ. تو ان لوگوں کی رہنے کی جگہ جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. اور مآبا کا دوسرا معنی ہے لوٹ کر آنے کی جگہ. لوٹ کر، جیسے یہ دنیا میں یہ لوگ گھوم پھر رہے، انہوں نے لوٹ کر جانا جہنم ہی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہاں بڑا خوبصورت جملہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی مثال ایک لٹو کی طرح، کہ اس کو گھمانے والا شخص گھماتا ہے تو وہ گھوم پھر کے روٹیشن اور ریولیشن کے بعد آتا اسی بندے کے پاس ہی ہے جس نے اس کو چھوڑا ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان دنیا میں گھوم پھر رہا ہے اور واپس کہاں جانا ہے؟ لوٹ کر اللہ کے پاس. تو اسی لیے کہا مآبا، لوٹ کر آنے کی جگہ. تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان لوگوں کی لوٹ کر آنے کی جگہ جہنم ہے. تو یہ آیت کلیئر ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 23 ہے، ان کی مدت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ ان کا ٹھکانہ ہے تو کب تک ہے؟ لابسین، یہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، احقابا، کئی مدتوں تک، مدتوں وہاں پڑے رہیں گے. لابسین، لبس یلبسو سے ہے رہنا. قال کم لبستم سے ہے نا، کتنی دیر تم ٹھہرے رہے. تو لابسین ٹھہرنا، یعنی وہاں ٹھہریں گے، وہاں رہیں گے. فیہا، اس میں جہنم میں، احقابا، مدتوں. احقاب اصل میں حقبن کی جمع ہے، اور حقبن مدت کے لیے آتا ہے، ایک طویل زمانے کے لیے آتا ہے. تو احقابہ اللہ نے، بعض لوگ یہاں پہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جو کافر ہیں، منکرین قیامت ہیں، یہ لوگ، اللہ نے کہا کہ مدت تک وہ وہاں رہیں گے تو مدت ختم ہوگی پھر نکال ہی جائیں گے. سر یہ غلط فہمی آپ کی. اللہ نے یہاں لفظ بولا ہے احقاب، جمع، کئی مدتیں. اور احقاب کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے اس لفظ کے اندر کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز شروع ہوتی ہے. یعنی ایک مدت ہے وہ ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی، ایک زمانہ ہے وہ ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، ایک دور ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا. اور کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد اگلا دور شروع نہ ہو. تو پھر تو ختم ہوگا نہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر تقریباً 34 ٹائم ایسے لوگوں کے لیے خالدین فیہا، خالدین، خلود، ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا ہے. دے لیو دیئر فار ایور، اینڈ لیس، ٹائم لیس، وہ وہاں رہیں گے. اور پھر یہ 34 مقام پہ پھر 3 مقام ایسے ہیں جہاں پہ صرف خالدین نہیں کہا،
بلکہ ساتھ میں آبادہ بھی کہا، خالدین فیہا آبادہ، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ابد تک، اور ابد کی لمیٹیشن ہے ہی نہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ کچھ ایسے مقام ہیں قرآن کے جہاں پہ مزید الیبوریٹ کیا گیا اس بات کو، جس طرح آتا نا سورہ مائدہ میں، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکلیں، وما هم بخارجین منہا، یہ لیکن نکل نہیں سکتے وہاں پہ، کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم، ان کے لیے مقیم عذاب ہے، فار ایور، ہمیشہ کا۔ سورہ سجدہ میں آتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا تو ان کو واپس لٹا دیا جائے گا، دروگہ کھڑا ہوگا ٹھوکر مارے گا، چلو بھی اندر۔ تو اس لیے کہا لابسین، وہ وہاں رہیں گے احقابا، کئی مدتوں، معنی طویل۔ تو ابدی جہنمی ہے یہ لوگ، کافر جو ہے وہ ابدی جہنمی ہے، مشرک توبہ کیے بغیر مر گیا ابدی جہنمی ہے، منافق جو ہے وہ ابدی جہنمی ہے، زندیق یعنی جو دین میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، زندیق وہ شخص، یا بدعتی بھی ہو سکتا ہے، وہ ابدی جہنمی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو لابسین فیہا احقاب، آگے ان کی سزا بھی بیان کیا آیت نمبر 24 میں، لا یذوقون فیہا، نہیں ٹیسٹ کریں گے وہاں پہ، نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، ذاق یذوق کو معنی ہوتا ہے ذائقہ سے، چکھنا، ٹیسٹ کر، کہ وہ وہاں پہ چکھ بھی نہیں سکیں گے۔ کھانا پینا تو دور کی بات ہے نا، یہاں پہ آپ باریک بھی نہیں چیک کریں اللہ رب العزت کے الفاظی کی، کہ ٹیسٹ تک بھی نہیں کر سکیں گے، کیا؟ بردن، ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ پینے لائق کوئی بھی چیز، شراب ڈرنک سے ہے نا، مشروب سے، کوئی بھی پانی ہو یا کوئی بھی پینے لائق، شہد، دودھ، پانی یا شراب، جو کوئی بھی چیز وہ ٹیسٹ تک بھی نہیں کر سکیں، یعنی اتنی بھی ان کو نہیں دی جائے گی کہ ایٹ لیسٹ چکھ ہی سکیں وہ۔ تو بردن، یہاں ٹھنڈک، کون سی ٹھنڈک ہے؟ خوشگوار ٹھنڈک۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ جہنم کا ایک طبقہ، ہم انشاءاللہ اینڈ پہ ذکر کریں گے جہنم کے ڈیفرنٹ طبقات، اس کے دروازے اور اس کے عذاب۔ تو جہنم میں ایک طبقہ ہے جو ٹھنڈا ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں نا، سورۃ دہر میں آتا ہے۔ تو زمہریر ٹھنڈا طبقہ، اس میں ہے ٹھنڈک، تو ایسی ٹھنڈک نہیں ہے جو کہ خوشگوار ہو، بلکہ اس وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے جو بھی جائے گا ساقط جامد، یعنی وہ عذاب کے لیے ہے، وہ ریلیف کے لیے تھوڑی ہے، کوئی سکون کے لیے تھوڑی ہے۔ تو یہ یہاں پہ کہا لا یذوقون فیہا بردن، وہاں پہ ایسی ٹھنڈک نہیں ملے گی، یعنی خوشگوار ٹھنڈک، وگرنہ جہنم میں تو عذاب کی ٹھنڈک ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں اللہ نے ہمیں ٹھنڈک دی ہے، گرمیوں میں کولر ہے، اے سی ہے، دیگر جو فیسلٹیز اللہ نے دی ہیں، اللہ مزید عطا فرمائے، تو یہ خوشگوار ٹھنڈک ہے جو سکون دیتی ہے، ریلیف دیتی ہے۔ تو وہاں ایسی ٹھنڈک نہیں ہوگی ان کے، ولا شرابا، اور نہ ہی کوئی پینے لائق کوئی چیز ہوگی، الا، مگر، حمیمن، حمیم ہوگا، کھولتا ہوا پانی، بوائلڈ واٹر، ابلتا ہوا، جو ان کے چہروں کو جلسا دے گا۔ سورہ حج میں آتا ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے آگ کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے، آگ کے لباس۔ اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگ جائے دنیا میں، جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے کپڑوں کو، تو کیسے اس کی حالت کیا ہوگی؟ بھاگ رہا ہوتا ہے وہ بچارہ، ادھر ادھر مارا، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیا کرے وہ، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جس کو لباس اس کے سامنے ہی اس کو جہنم کا، آگ کا لباس بنایا جائے گا، اس کا کیا بنے؟ قطعت لهم ثیاب من نار، پھر آگے صرف آگ کا لباس نہیں بنایا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے چہروں پہ بوائلڈ واٹر، حمیم، کھولتا ہوا پانی اوپر ڈالا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں، معاملہ بڑا لوگ آسان سمجھ لیتے کہ صرف جہنم کا، آگ کا لباس نہیں بنایا جائے گا، اوپر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا۔ اور پھر پینے کے لیے جو دیا جائے گا، سورہ محمد میں جو آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ حمیم، کھولتا ہوا پانی پئیں گے،
فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیاں جو ہے وہ کٹ جائیں گی، باہر نکل جائیں گی، ایسا ان کو پینے. الا حمیما وغساق. غساق کیا ہے؟ غساق کا ترجمہ رہ گیا. غساق پیپ کو کہتے ہیں، خون کو، زخموں سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے. یعنی جہنمی جو جل رہے ہوں گے نا، اور ان کے جلنے سے جو ایک دوسرے کا خون نکلے گا، جو پیپ وہ نکلے گا، وہی ان کو پلایا جائے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ ان کی جو ہے وہ جہنم میں کھانا پینا کیسا ہوگا، یہ ان کو دکھایا جا رہا ہے. اور ایک چیز یہاں پہ مینشن نہیں ہے، یہاں پہ قرآن میں دیگر مقام پہ ہے، وہ کھانا وہ کانٹوں والا شجرت زقوم جو ہے، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اب آگے آیت نمبر 26 دیکھیے، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے وفاقا، پورا پورا. یہ اللہ نے یہاں پہ کیوں لفظ استعمال کیے، آیت کیوں آئی؟ کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے اس عذاب کو دیکھ کے کہ نعوذ باللہ اللہ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ جزاء وفاقا کا ایک وضاحت کے طور پہ آیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس عذاب کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ لائق ہیں اس عذاب کی. وفاق وفق سے ہے نا، وفاق جو ہے وفق سے ہے. وفق کا معنی ہوتا ہے موافق، سوٹیبل، یعنی یہ عذاب ان کے سوٹیبل ہے. کیوں؟ ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے موافق ہے. اور وفاق کا معنی یہ بھی ہے پورا پورا، یعنی کوئی کمی کوتاہی نہیں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ گناہ کسی پتہ اس کے سر ڈال دیا گیا، یا گناہ چھوٹا تھا عذاب زیادہ دے دیا جا رہا ہے، نہ وفق پورا پورا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہی ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو جزاء یہ بدلہ ہے وفاقا، وفق سے، یعنی پورا پورا بدلہ، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. اب آگے چلیے جی. انہم کانوا، اب آگے جو دو آیتیں نا، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اس عذاب کا سبب ہے وہ بیان کیے، دو اسباب بیان کیے. عذاب ان پہ ایسا کیوں آیا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، پہلی چیز، یہ پہلا سبب. دوسرا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ دوسرا سبب. یہاں دو سبب ذکر کیے کہ یہ عذاب کیوں ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے. حساب کی توقع نہ رکھنے سے مراد یہ ایک اعتقادی طور پہ اور ایک عملی طور پہ. اعتقادی عقیدہ نہیں تھا آخرت کے اوپر، یعنی کافر جو ان کا عقیدہ نہیں ہے، مانتے نہیں، بھئی کون سی آخرت، کون سی جہنم، کون سی قیامت، عقیدہ ہی نہیں ہے ان کا. یعنی اعتقادی طور پہ وہ لا یرجون حسابا، امید نہیں رکھتے حساب کی، مانتے نہیں. دوسرا ہے عملی طور پہ، جیسے ہمارے معاشرے میں نام نہاد مسلمان مانتے تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن عملی طور پہ لا یرجون حساب، حساب کی امید نہیں رکھتے. عمل بالکل مخالف، کوئی فکر نہیں ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، مہینے ہو گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، سنتیں پڑھ لی ٹھیک، نہ چھوڑو جی، کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے. کوئی اس طرف جو ہے وہ ایک انسان اس کا دل مائل کرتا ہی نہیں ہے. آخر یہ کچھ چیز ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، کوئی اس کو ٹینشن ہے، یہ فکر پریشانی ہے ہی نہیں. بھول کے بیچارہ کبھی آ گیا جمعے کی نماز میں، کبھی آ گیا عید کی نماز میں. یعنی یہ عملی طور پہ. جو اعتقادی طور پہ جو عقیدہ ہی نہیں رکھتا آخرت کا، وہ تو سائڈ پہ کر دینا، وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. ہم بات کریں گے عملی طور پہ. عملی طور پہ امید ہی نہیں ہے اس کی، پڑا ہوا ہے اپنی زندگی میں، صبح گزرنی شامیں گزر رہی ہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہے پڑ رہی کہ میں نے آگے بھی جانا ہے، کیا جواب دوں گا. آخر زندگی مجھے دی گئی، اتنی نعمتیں مجھے دی گئی، اتنی فراوانی دی گئی، اتنی جو ہے وہ آسانی اور سکون مجھے دیے گئے، آخر اس کا اینڈ تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا. لیکن جن لوگوں کو امید ہوتی ہے نا، کیا ہی کہنے.
طاؤس بن کیسان بہت بڑے تابعی ہیں، گزرے. ان کو جب بیماری آتی تھی نا تو ہائے ہائے نہیں کرتے تھے، ان کی خاصیت تھی. اور بھائی کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے لکھا جاتا، فرشتے لکھتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نامہ اعمال میں ہائے ہائے لکھا ہو. اب ان لوگوں کو امید ہے، ان لوگوں کی توجہ اس طرف ہے کہ قیامت کا دن ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہو اور میرا نامہ اعمال کھلے اور دیکھا جائے کہ میں بیماری میں واویلا کر رہا ہوں، میں کوئی شکر ادا نہیں کر رہا، کوئی صبر نہیں کر رہا. تو وہ یہ یہاں تک نہیں بولتے تھے. اور عبداللہ بن مبارک کا قصہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ ان کے جو ہم عصر علماء تھے ان کے زمانے کے، وہ رشک کرتے تھے کہ عبداللہ کو اتنا مقام ملا، اتنی عظمت ملی، اتنا شان کیسے مل گیا؟ علم ان کے پاس بھی اتنا ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ان کو اتنا مقام کیوں ملا؟ اتنی عزت ان کو ملی تھی کہ یہودی تک ان کو جو ہے وہ بڑا احترام دیتے تھے. یہودی بھی، جیسے ایک یہودی اپنا مکان بیچنے لگا نا تو اس نے اپنے مکان کی قیمت جو ہے وہ 1000 درہم لگائی، 1000. تو خریدنے والا کہنے لگا ایریا کی ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت تو 500 بنتی ہے، 500 درہم، تو آپ جو 1000 مانگ رہے ہیں. کہا میں ڈبل قیمت لوں گا. وجہ کہ میں 2 چیزیں بیچ رہا ہوں، ایک اپنا مکان بیچ رہا ہوں، دوسرا عبداللہ بن مبارک کا پڑوس بیچ رہا ہوں تمہیں، یعنی تمہارے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رہتا ہے. یعنی اتنا مقام تھا. یہودی بھی اتنی رسپیکٹ کرتے، اتنا عزت کرتے، یعنی اتنا اچھا انسان کہ اس کے پڑوسی بھی اس کی قیمت لگا رہے. تو لوگ رشک کرتے یہ اتنا مقام کیسے مل گیا؟ آخر ایک دن راز کھل گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دعوت پہ تھے، تو دعوت پہ جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، تو اچانک جو ہے وہ گھر کا چراغ بجھ گیا کسی وجہ سے. تو گھر والوں کو چراغ دوبارہ جلانے میں کچھ ٹائم لگ گیا. تو کچھ لمحے بعد ہم نے نوٹ کیا کہ ایک کونے سے سسکیوں کی آواز آ رہی، رونے کی آواز آ رہی. تو جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا تو عبداللہ رو رہے. تو کہا ابن مبارک کیا ہوا؟ ٹھیک، آپ کیوں رو رہے؟ وجہ کیا؟ کہنے لگے چراغ بند ہوا تو اندھیرا ہی چھا گیا، تو مجھے اس اندھیرے کو دیکھ کے قبر کا اندھیرا یاد آ. قبر کے اندر کیسا اندھیرا ہو. اب دیکھیں نا، لا یرجون حسابا کے برعکس، کہ جن لوگوں کو حساب کی امید نہیں ہے، کوئی ان کو فکر فاقہ ہی نہیں ہے، تو ادھر دیکھیں ہر لمحے پر ان کو آخرت یاد آتی، ان کا مطمع نظر وہ ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. ان کے اندر ایک ہی بات تھی، ایک آخرت، اللہ راضی ہو جائے بس. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وقت ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ اس واقعے کو ذکر کر کے اجازت چاہیں گے. وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صحابہ کرتے ہیں. صبح کے وقت کوئی جوتی اٹھا رہا ہے، کوئی وضو کے لیے پانی لا رہا ہے، کوئی آپ کی سواری تیار کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہے. رات کو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کو کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہو. آخر رات کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، گھر میں نل تھوڑی لگا ہوا ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور بڑی خدمت. تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے آپ کو مقرر کرتا ہوں کہ میں نے رات کو رسول اللہ کی خدمت کرنی. دروازے میں بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا گھر میں پانی میسر نہیں. اب باہر نکلے، شاید کوئی وسیلہ مل جائے، پانی میسر آ جائے. دیکھا تو ربیعہ باہر کھڑے پانی لے کے. آپ نے پوچھا ربیعہ کیسے؟ کہا یا رسول آپ کے لیے پانی لے کے کھڑا، اس امید سے کہ شاید آپ کو رات کو ضرورت پڑے. تو آپ نے اس پانی سے وضو کیا، ربیعہ نے وضو کرایا. تو آپ کو ان کا جو عمل تھا، ان کا یہ خدمت کا انداز تھا، بڑا نرالا لگا، بڑا خوبصورت لگا، بڑا پسند آیا. تو نبی اسلام نے فرمایا سلی، مجھ سے سوال کرو، سوال کرو مجھ سے، کیا چاہیے، جو مانگو گے دیا جائے گا. آپ دیکھیں جیسے
ایک ربیہ کو جیسے بلینک چیک مل گیا، جتنے فکر یہاں پہ تم کہو اتنے لگا دیں گے، یعنی جو تم مانگو۔ اب بعض روایات میں ڈیٹیل بھی آتی ہے، بعض میں اختصار بھی آتا ہے۔ تو ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ اب دیکھیے اتنی بڑی آفر ہے، کون چھوڑتا ہے؟ تو ایک دن 2 دن سوچتے رہے اور ذہن میں خیال کہ یہ چیز مانگوں یہ چیز مانگوں۔ ایٹ دا اینڈ یہ سوچ آئی کہ یار اگر دنیا کی ساری چیزیں مانگ لیں تو ایک دن زندگی ہے، 4 دن ہے، 10 دن ہے، 10 سال ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ کیوں نہ آخرت کو مانگے جائے جو کہ ابد الآباد ہے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو آئے رسول اللہ کے پاس، کہا رب یہ سوچ لیا؟ کیجیے یا رسول اللہ سوچ۔ کہا پوچھو مانگو۔ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہا مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جس طرح آج دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں اس طرح جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بڑی مہنگی چیز مانگ لی ربیہ نے، بڑی قیمتی چیز مانگی۔ دیکھیے جس کو اب رسول اللہ کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں، اور سب سے اعلیٰ جنت میں، تو ربیہ ساتھ ساتھ کتنی بڑی چیز مانگ لی۔ تو آپ دیکھیں کہ اب ربیہ بہت ساری چیزیں مانگ سکتے تھے دنیا کی۔ اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو، تو انسان بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، اس کی دسیوں خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی ہوتی ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، چیز موجود بھی ہو تو خواہش ہوتی ہے اپڈیٹ ہونی چاہیے ذرا، اتنی خواہش ہے۔ لیکن ربیہ نے کون سی چیز مانگی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مطمع نظر آخرت تھا، جن کی توجہ آخرت کی، جن کا جو ہے وہ فوکس آخرت کے اوپر تھا۔ تو یہاں پہ جو جہنمیوں کا پہلا سبب بیان کیا گیا عذاب کا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کی امید نہیں رکھتی، یعنی عملی طور پہ کوئی فکر ہے ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ جہنمیوں کے عذاب کے جو اسباب ہیں وہ ہم ذکر کر رہے تھے۔ 2 اسباب تھے۔ پہلا سبب یہ کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بے شک وہ تھے یوم حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اس پر ہماری بات ہو چکی تھی کہ ان کے شب و روز میں آخرت اور اس کی تیاری کا کوئی عمل دخل نہیں، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فکر چیک کریں آخرت کے لیے۔ آخری لمحات ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے تو زاروں کے تار رو رہے۔ پاس بیٹھے لوگوں نے کہا حضرت آپ دنیا چھوڑنے کے غم سے رو رہے؟ تو کہنے لگے نہیں، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے۔ وہ صحابہ تھے، ان کا مطمع نظر آخرت تھا، اللہ سے ملاقات کی شوقین، دنیا سے ان کو کیا سروکار۔ دنیا میں تو ابو ہریرہ ایسے پڑے ہوتے تھے رسول اللہ کے دروازے پہ، اور اسی فکر میں کہ ابھی حدیث ملے اور فوراً ابو ہریرہ یاد کرے، یعنی علم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ایون دیٹ بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اور ایسے لمحات بھی آئے ابو ہریرہ پر کہ گلیوں کے اندر بچے ٹھوکریں مار کے گزر جاتے تھے، جنہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہوگی۔ لیکن جیسے رسول اللہ کا فرمان سنا ایسے اٹھ کھڑے ہوتے، فوراً یاد کرتے۔ اہمی تو نہیں، آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، ہر دوسری تیسری حدیث ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں تو اس مرد مجاہد امیر الامہ فی الحدیث کہلائے۔ تو آخری لمحات ہیں، تو ان کو کیا فکر دنیا کی، تو رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے، جس سفر پہ جا رہا ہوں یہ بڑا طویل سفر ہے،
لیکن زادرہ بہت تھوڑا ہے، سامان بہت تھوڑا ہے. اب یہاں اندازہ لگائیے کہ جو شخصیت رسول اللہ کے دروازے پہ پڑی ہوئی اور ہر وقت رسول اللہ کی مجلس میں اپنی جو ہے وہ علم کی تشنگی ختم کر رہے ہیں، ان کا یہ اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے کہ میرا سفر بہت طویل ہے، زادرہ بہت کم ہے. تو ہم کس کھیت کی مولی؟ اور اتنا طویل سفر کہ آج کی تاریخ میں جو دنیا سے جا رہا ہے پتہ نہیں کب اٹھایا جائے قبر سے، پتہ نہیں کب قیامت ہے. ویسے بھی تو من مات فقد قامت قیامت ہو، جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کے لیے وہی قیامت صغریٰ جس کو بولتے. تو بہرحال انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بے شک وہ لوگ آخرت کی امید نہیں رکھتے، آخرت پہ کوئی توجہ نہیں. اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 28. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، انکار کیا، اگنور کیا، کوئی بھی ترجمہ جو سوٹیبل ہو آپ کے لیے. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، کذاباً، خوب جھٹلانا. یہ جو کذاباً آیا اینڈ پہ، یہ کذبوا سے ہی ہے، مفعول مطلق، شدت بیان کرنے کے لیے، تاکید بیان کرنے کے لیے. ترجمہ کریں گے وَكَذَّبُوا، انہوں نے دھڑلے سے جھٹلایا، بلا جھجک، جاؤ میں نہیں مانتا. کس کو؟ بِآيَاتِنَا، اللہ کہہ رہے ہماری آیتوں، اللہ کی آیات کا انکار، چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں، ایک ہو دو آیتیں، انکار تو انکار ہے نا، کفر تو کفر ہے. پھر یہ دیکھیے کہ یہاں انکار دو طرح کا ہے. ایک ہے انکار دلی نفرت سے، بیزاری سے، جیسے آج ہماری یوتھ جو جا رہی ہے اس طرف کہ اسلامی اصول، اسلامی جو قوانین ہیں وہ ان سے نفرت ہو رہی. حجاب کو کیا کہتے ہیں؟ جل لئی، قید خانے کا نام دیا جاتا ہے. اب قربانی آئے کہ نہ، دیکھیں بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے والے اٹھیں گے، بھائی میں تو نہیں قربانی کروں گا، اتنا مہنگا جانور، اس سے اچھا آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں. سبحان اللہ، پورا سال تجھے غریب کی بیٹی نظر نہیں آئی، قربانی کے موقع پہ تجھے بڑی ہمدردی نظر آ رہی. اتنی گرمی ہے، اتنا مہنگا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کو آپ واٹر کولر لگا دیں. یعنی بڑے ایسے رفع عامہ کام بڑے سوچیں گے. تو یہ ہے اللہ کی آیات کا انکار، جو ہے وہ نفرت، بیزاری، حقیر سمجھتے ہوئے. تو اس بارے میں کافر حضرات جو ہیں وہ تو ٹاپ پہ ہے نا. دوسرا ہے اگنور کرنا، اگنور. اور یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری اپنی ذاتوں میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. کثرت سے پایا جاتا ہے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو اگنور کرنا. اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت ہے ایسے لوگوں کی، علم ان کے پاس بہت زیادہ ہے، قرآن و حدیث کا علم بہت ہے، ان کے ذہن میں اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں جو وہ لوگ اگنور کر جاتے، نہیں مانتے. ایک طرف جو ہے وہ نماز کا وقت ہے، اللہ بلا رہے، دوسری طرف کرکٹ میچ لگا ہے یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، جم کے بیٹھا ہوگا، نہیں جائے گا. یہ اگنور نہیں. اسی طرح دیگر کئی مثالیں.
تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وَكَذَّبُوا اور وہ جھٹلاتے ہیں بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو کذاباً خوب جھٹلانا دھڑلے سے بلا جھجک. یعنی ان کے اندر ڈر ہے نہیں, جیسے اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ اچانک ان کو اللہ زمین میں دنسا دے. بیٹھے جم کے اور اللہ کی آیات کو اگنور کر رہا ہے, اگر یہی اللہ زمین میں دنسا دے تو کیا کر لو گے؟ اور پھر کہا اگر یہی اللہ آسمان سے کوئی آفت تجھ پہ ڈال دے. سلف تو جہاں پہ گناہ ہو رہا ہوتا تھا وہاں ڈرتے تھے کہ ابھی یہاں پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے, وہاں سے بھاگتے تھے. تو یہ دو بڑے جرم یہاں اللہ نے کوڈ کیے جہنمیوں کے. پہلی چیز کہ ان کی سوچ میں, ان کی فکر میں, ان کے تصورات خیالات میں آخرت کے لیے کوئی فکر, کوئی پریشان ہونا, کوئی ٹینشن لینا, اس کو کوئی امپورٹنس دینا سرے سے ہے ہی نہیں. ان کے قول سے, فعل سے, بات چیت سے کہیں سے بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا بھی یاد آتی ہو. کبھی قبر کے منظر کو دیکھ کے اس کے روکنے کھڑے ہوئے ہوں, کبھی آخرت کا تذکرہ سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے ہوں, کبھی جہنم کے تذکرے سن کے اس کے جو ہے وہ جسم کب کپایا ہو. کوئی ایک لمحہ تو دکھا اپنی پوری زندگی میں کہ جس میں تجھے لگا ہو کہ اللہ کے لیے بھی کچھ میں نے کرنا ہے, یعنی اللہ رب العزت کے راضی کرنے کے لیے. اللہ نے کہا نا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا مومنوں کی زندگی میں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے, جسم میں رونگڑے کھڑے ہو جائیں, آنکھوں سے آنسو آ جائیں؟ ابھی تک وہ لمحہ نہیں آیا. اس آیت کو ایسے نہ جانے دیں, رکیں, سوچیں کہ میری 24 سال زندگی ہو گئی, میری 30-40 سال زندگی ہو گئی, کوئی ایک لمحہ تو ہو میری زندگی میں یار, 2 منٹ کی بات ہو کہ میں اللہ کو یاد کر کے, آخرت کو یاد کر کے ایک لمحے کے لیے رویا ہوں کہ یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کے عذاب اور آخرت کی سختیاں برداشت کر سکوں, مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لے. کوئی ایک لمحہ تو. نبی اسلام نے فرمایا تھا ان اجسادکم, تمہارے جو جسم ہیں وہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے, لہذا جنت کی تیاری کرو. تو یہ 2 بڑے جرم بیان کیے جہنمیوں کے. اب آگے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو, وَكُلَّ ہر, کل عربی زبان میں آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کل کتنا ہوا بھائی, ٹوٹل کتنا ہے؟ تو کل جو ہے وہ تمام. شے کو کہتے ہیں, آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ترجمہ بڑا آسان. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو. یہ شیئن کے اندر جو 2 حمزہ 2 زیر ان ہے نا, یہ تنکیر کو بیان کر رہا ہے, نکرہ کو, عمومیت کو, یعنی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی. وَكُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو ہم نے کیا کیا, احصیناہ ہم نے اس کو گن کر رکھا ہے. کتابہ پھر لکھا ہے. تو ذرا ملا کے اکٹھا ترجمہ کریں گے مفہوم واضح ہو جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو احصیناہ کتابہ ہم نے گن کر لکھ کر رکھا ہے. یہ کیوں کہا بھئی؟ ابھی تو آپ سن رہے تھے جہنم کے جو 2 اسباب ہیں مجرموں کے, آپ درمیان میں یہ بات کہاں سے آ گئی ہم نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے, کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ گناہ میں نے کیا نہیں تھا, میرے ساتھ ڈال دیا گیا, میں نے تو فلاں نیکی کی تھی, وہ کہاں گئی ہے؟ اللہ کہتے نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو ہم نے احصیناہ شمار کر کے گن کر رکھا ہے, لکھا ہوا. اللہ نے کہکے بھی لکھے, گن کے. کتنے کہکے لگائے پوری زندگی میں؟ اللہ نے مسکراہٹیں بھی لکھی, اللہ نے ہائے کرنا بھی لکھا. یہ باریکیاں بتا رہا ہوں, ایسے تو بڑے بڑے جملے بڑے بڑی باتیں ہم کرتے ہیں, یہ جو باریکیاں بتا رہا ہوں, چھوٹی سی چھوٹی بات, غیبت, چغلی,
نیکی کی بات، برائی کی بات، کل شیء، ہر چیز کو لکھا ہے. انسان کے تمام اقوال، انسان کے تمام افعال، ہر چیز مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے. یہ اس لیے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا. یہ سورہ کہف میں آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم جو ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا اور پڑھ رہا ہوگا. جیسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ. وہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا، الا احصاها، مگر اس کو احصاء کیا ہوا ہے. احصاء کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، صرف لکھنا نہیں، گن گن کے لکھنا. کتنی چیزیں کیٹیگرائز کرنا. عد یا عدو، تعداد بھی قرآن میں گننے میں آیا نا، لیکن یہاں پہ احصاء کا لفظ استعمال کیا کہ گن گن کے لکھنا، ہر چیز کو گن گن کے لکھا ہوا. تو اللہ رب العزت کی ذات ہے نا. انسان کی نیتوں کو بھی اللہ نے ٹریس کیا ہوا ہے. انسان کے خیالات کی بھی ای سی جی نکالی ہوئی ہے. آج دنیا کی جدید مشینری ہے نا، اب دل کی جو ای سی جی ہو رہی ہو تو دل کی دھڑکنیں آپ کو پکچر میں ویو کی شکل میں واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا نا جی، ویو کی شکل میں آپ دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ویو چل رہی ہے. وہ اللہ جو دل کی دھڑکنوں کو بغیر کسی ایسی مشینری کے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. تیرا چل کیا رہا ہے تیرے دل میں؟ وہ تو سب کچھ ڈیٹا نکال. اللہ کے اکاؤنٹ بڑے اپ ٹو ڈیٹ. اللہ رب العزت نے بڑے جدید سسٹم رکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ وہاں پہ جو ہے کوڈ ہو رہی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو احصیناہ، ہم نے گن گن کر لکھ کر رکھا ہوا. احصیناہ کتابا. اب یہاں رک کے یہ بھی بات، ایک بڑی علمی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ جو کتابت ہے، لکھنا، یہ 2 دفعہ ہوا ہے. میرا اور آپ کا جو نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے نا، یہ 2 دفعہ لکھا گیا. ایک دفعہ دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک دفعہ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے تقدیر ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا سورہ یاسین میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے لکھ لکھ کر اس کو نامہ اعمال میں، تقدیر میں، امام مبین میں لکھا ہوا ہے. اس انسان کا علم کتنا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نیک ہوگا یا برا ہوگا. یہاں رکیے، بات سنیے. کوئی کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ ہو جب اللہ نے لکھ دیا یہ برا ہے تو پھر یہ تو معذور ہوا، مجبور ہوا، بے بس ہوا، یہ تو بس لکھا ہوا ہے، چل رہا ہے اس کے مطابق. نہیں، اللہ نے اس کو برا لکھا تو یہ برا ہو رہا ہے، ایسا نہیں. اللہ کے لکھنے میں برا نہیں ہوا، اس نے ہونا تھا تبھی اللہ نے لکھا ہے. یہ نقطہ ذہن میں، کیونکہ اللہ کے پاس فیوچر کا علم ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس فیوچر کا علم نہیں. اللہ یہ کہ اللہ بتا دے. میں اور آپ نہیں جان سکتے کہ آئندہ 1 سیکنڈ کے بعد، 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا. پلاننگ ہو سکتی ہے جی میں نے گھر جانا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن ہوگا کیا آدمی کسی کو علم نہیں. لیکن اللہ کے پاس فیوچر کا علم ہے کہ یہ بندہ کل کو کیسا نکلے گا، تو اللہ نے اس علم کی بنیاد پہ لکھ دیا. تو یہ ایک کتاب ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے سارا، اس نے کیا کرنا ہے. پھر ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے. کیسے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کتنا ایڈوانس سسٹم ہے اللہ کے پاس. اللہ کہتے ہیں کوئی ایک لفظ بھی انسان نہیں نکالتا، اس کے کندھے پہ فوراً فرشتہ موجود ہے، وہ لکھ رہا ہے. ایک ایک حرکت و نقل کو لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تو یہ کتابت 2 دفعہ ہو رہی انسان کی. تو کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا،
ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں یہ اس لیے جو ہے وہ ذکر کیا گیا, میں نے عرض کر دیا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے. اسی لیے قیامت کے دن, آخری نقطہ اس آیت کی روح سے پھر آگے چلتے ہیں, اس لیے قیامت کے دن ایک تو نام اعمال لایا جائے گا, ایک وہ فرشتہ جو ساری عمر ساتھ رہا, جس نے ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ گواہی دے گا. پھر دوسرا وہ زمین کا ٹکڑا, وہ علاقہ جہاں یہ رہتا رہا, وہ زمین بھی اس کے بارے میں گواہی دے گی, نیک تھا برا تھا. پھر اس کے بعد اس کے اعضاء بھی اس کے بارے میں گواہی دیں گے. یعنی اتنی شہادتیں کیوں اکٹھی کی جا رہی ہیں کہ کسی کے ذہن میں ذرہ برابر بھی اشکال نہ ہو, اس بات کا نہ آئے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے. اس لیے اتنی بڑی شہادتیں جو ہے وہ جمع کی جا رہی ہیں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. فرمایا اب جو لکھا ہوا تھا, جو تم نے کام کیا, اس کے مطابق اب کیا ہوگا؟ فذوقوا, پس چکھو. اب یہ ایک طنزیہ انداز ہوتا ہے. کسی بندے کو لاس ہو نا, تو اس کو آپ کہیں خوشخبری ہو, طنز ہوتا ہے نا. تو اللہ بعض اوقات عذاب کو خوشخبری کہتے ہیں قرآن میں. وبشر المنافقین, منافق کو خوشخبری دے دو. بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا كَبِيرًا, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی نا, یہ ایک طنز کے لیے. تو یہاں کا فذوقوا, پس چکھو, ٹیسٹ کرو عذاب کو. ٹیسٹ, اب عذاب ٹیسٹ تو نہیں ہوتا نا, طنز کے لیے. فَلَن نَّزِيدَكُمْ, پس ہرگز نہیں ہم اضافہ کریں گے تم کو, الا عذابا, مگر عذاب میں. اب ہوگا کیا؟ صرف عذاب میں اضافہ ہوگا. جس طرح تم دنیا میں کفر و شرک میں بڑھتے چلے گے, اس طرح جو ہے وہ ہم تمہیں عذاب میں بڑھاتے جائیں گے. اب دیکھیں نا, بچہ اب ایک آپ جوان انسان ہے, 18 سال کا 20 سال کا جوان, اب وہ پہلے ہی دن سے کلب تو نہیں جائے گا نا. میں بات پورا کھول کے کرنے لگوں, کسی کو برا نہ لگے. پہلے ہی دن سے کلب تو نہیں جائے گا نا ڈانس کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے. نہیں, پہلے وہ چھوٹی موٹی چیزیں کرے گا, پھر آہستہ 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 وہ بڑھتا جائے گا. تو اس طرح کا فرمایا, جس طرح تم دنیا میں گناہوں میں بڑھتے گئے, اس طرح آج ہم تمہیں عذاب میں بھی بڑھاتے جائیں گے. فذوقوا, پس چکھو. فلن نزیدکم, پس ہرگز نہیں ہم اضافہ کریں گے تم کو, الا عذاب, مگر عذاب بڑھے گا. یا تو ٹمپریچر بڑھا دیا جائے گا, یا ڈیوریشن بڑھا دی جائے گی. اور عذاب کے بڑھنے کی کئی صورتیں, 2 آیتیں اس کی ذہن میں رکھیں. اللہ فرماتے سورہ بنی اسرائیل میں, کلما خبت زدناہم سعیرا, جیسے ہی وہ جہنم ٹھنڈی ہونے لگے گی, زدناہم سعیرا, ہم اس کو مزید بڑھا دیں, اس میں اضافہ ہوگا. یہ ہے اس آیت کی تفسیر وہ کر رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت. کلما خبت, جب وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی, زدناہم سعیرا, ہم اس کو مزید بڑھا دیں. اور پھر یہاں تک بس نہیں, سورۃ نساء میں اللہ نے کس قدر اس کو خوبصورتی سے بیان کیا. ان الذین کفروا, بے شک جو لوگ کافر ہیں, سوف نصلیہم نارا, ہم ان کو آگ میں پھینکیں گے. اور پھر ہوگا کیا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جیسے ہی ایک جسم جل جائے گا تو ہم اس کی جگہ نیا جسم لا دیں گے. اب یہ ہے بلن نزیدکم الا عذابا, عذاب میں بڑھایا جا رہا ہے. جیسے جسم جل جائے گا ہم اس کے جگہ پہ نیا جسم لا دیں گے. اب نیا کیوں لائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی کے اندر, جو بایولوجسٹ جو چیز بیان کرتے ہیں, انسان کی باڈی کے اندر جو کچھ آرگن اور سیلز ہوتے ہیں جو پین سیلز کہلاتے ہیں, جو پین فیل کرتے ہیں, ان کو نوسیسیپٹر کہتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کسی نے کوئی آپریشن کرنا ہو یا اس طرح کا, تو اس طرح کے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے, انجیکشن لگایا جاتا ہے, جس سے وہ پین سیل تھوڑا سا مرجھا جائیں یا وہ ایسا سسٹم ہو جائے جسے پین فیل نہ ہو. تو جب جہنم کے اندر وہ پین سیل جیسے ہی جل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, وہ نئے سیل جو ہے ریپلیس کر دیے جائیں تاکہ پین فیل ہو. اصل تو عذاب ہے نا, جب اس کو پین ہی فیل نہیں ہونی تو کیا عذاب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو فذوقوا, پس چکھو. فلن نزیدکم, پس ہرگز نہیں ہم تمہیں اضافہ کریں گے, الا عذابا, مگر عذاب میں. اب یہاں دیکھیں نا, کئی لوگوں نے, اب آخری بات, وقت ہو چکا ہے, کئی لوگوں نے یہاں پہ غلط فہمیاں نکالی ہیں کہ حضرت اتنی طویل مدت کے وہ خالدین فیہا ابدا, کافروں نے, منافقوں نے, جیسے ہم نے ذکر کیا تھا, جو لوگ ابدی جہنمی ہیں, ان نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے. تو جب اتنی طویل مدت تک جو ہے وہ
جہنم میں رہیں گے تو پھر وہ عادی ہو جائیں گے، ان کو عذاب لگے گا نہیں. جیسے مرزا غالب نے کہا تھا نا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، کہ مطلب میں عادی ہو گیا. تو سر یہ قانون دنیا کے لیے، آخرت کے لیے تو آپ نے نصوص سن لی کہ جیسے ایک جو ہے جسم جلے گا اسی جگہ دوسرا آ جائے گا. تو یہ یہاں تک اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ نبا کی آیت نمبر 21 سے لے کے 30 تک تھا، یہ حصہ چوتھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے منکرین جو قیامت تھے ان کا انجام ذکر کیا، جہنم اور اس کے احوال اللہ رب العزت نے ذکر کیے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات. یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.